ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پہ جا رہا تھا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو کشتی دریا کے کنارے لگا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے اچانک اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا۔ بادشاہ نے وزیروں کو آواز دی اور کہا کہ اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا ہے۔ ایک وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، برتن کس جگہ پہ گرا ہے؟ بادشاہ نے اپنے ہیرے کی قیمتی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک کر کہا کہ اس جگہ پہ گرا ہے۔ وزیر نے اسی جگہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور برتن لے کر باہر آ گیا۔ وزیر جب برتن باہر لے آیا تو برتن میں جان کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کی انگوٹھی اسی برتن میں پڑی ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام نے کئی سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے، لیکن اب میں مزید آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں، چنانچہ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا، لیکن وزیر کے بے حد اصرار پر بالا کر بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر باد کہہ کر جنگل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ بھی اپنی کشتی پہ سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیا۔ کافی دور جانے کے بعد یکا یک دریا میں سیلاب اٹھا اور کشتی غوطہ کھا کر الٹ گئی۔ بادشاہ دریا میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تیرتا صندوق آ گیا۔ بادشاہ اس صندوق پر بیٹھ گیا۔ صندوق بادشاہ کو لے کر تیرتا ہوا کئی میل دور ایک انجان بستی کے ساحل پہ جا لگا۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس بستی میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس سے بادشاہ کا حال برا تھا۔ چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنی ریڑھی پر بھنے ہوئے چنے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں یہاں مسافر ہوں، میں کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ یکا یک سیلاب آیا اور میرا تمام ساز و سامان اور اشرفیاں دریا میں بہہ گئی۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر پہنچا ہوں۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تمہارا احسان ہوگا کہ کچھ چنے کھانے کو دے دو۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس شخص نے کچھ چنے بادشاہ کو دے دیے اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم روزانہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر مجھے لا دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بھنے ہوئے چنے دے دیا کروں گا۔ بادشاہ کو اس انجان بستی میں اپنا پیٹ پالنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ وہ رات اسی چنے والے کی کٹیا میں سوتا اور صبح اٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور دن بھر کی مشقت کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بنگی اپنا غلاظت سے بڑا ڈبہ اٹھائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بنگی پاس سے گزرا تو بادشاہ کی لکڑیاں بنگی کے ڈبے کو لگی اور وہ ڈبہ بادشاہ کے اوپر گر گیا۔ ڈبہ گرنے کی وجہ سے بنگی نے اور پاس سے گزرنے والوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس کی خوب درگت بنائی اور ڈبے میں بچی ہوئی غلاظت بھی اس کے اوپر انڈیل دی۔ بادشاہ مار کھا کر دوبارہ اپنی لکڑیاں اٹھا کے منزل کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے اچانک اسے شاہی لباس میں ملبوس کچھ آدمی اور گھوڑے نظر آئے۔ بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اس سلطنت کا بادشاہ گزر رہا ہوگا۔ جب وہ شاہی گھوڑے قریب سے گزرے تو مفلوق الحال بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وزیر جو اسے راستے میں چھوڑ گیا تھا وہی بادشاہ بنا شاہی سواری پہ جا رہا ہے۔ وزیر نے ایک نظر اس مفلوق الحال بادشاہ کو دیکھا اور بنا رکے اپنے محل کی طرف چل دیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اس بادشاہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا۔ وزیر جو اب بادشاہ بنا کھڑا تھا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے نہلا کر عمدہ لباس پہنایا جائے۔ جب اسے نہلا کر اور عمدہ لباس پہنا کر سپاہیوں نے دربار میں پیش کیا تو وزیر نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، جس دن آپ نے اپنی قیمتی انگوٹھی پانی میں پھینکی تھی اس دن میں بہت حیران ہوا، اور اس سے زیادہ حیران و پریشان میں اس بات پر ہوا کہ وہ انگوٹھی اسی برتن میں جا گری۔ اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے عروج کی انتہا پر ہے اور اسے اپنی بادشاہت پر بہت غرور اور تکبر ہے، اور غرور اللہ کو پسند نہیں۔ اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ اس قدر عروج کو اب زوال ان قریب ہے، چنانچہ اسی لیے میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ آیا اور آج آپ زوال کی انتہا پر کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بے شک اللہ نے مجھے سزا دے کر میری آنکھیں کھول دی۔ اب بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تم بادشاہ کیسے بنے؟ تو وزیر نے بتایا کہ جب میں آپ کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا تو وہاں ایک نیک درویش کی کٹیا میں رہنے لگا۔ میں نے اس درویش کی بہت خدمت کی۔ ایک دن میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو میں نے ایک شور سنا۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا تو دیکھا ایک شیر شہزادی کو دھاڑ رہا تھا اور شہزادی ایک درخت پر بیٹھی اسے بگا رہی تھی۔ میں نے اپنا تیر کمان میں ڈالا اور سیدھا شیر کی گردن پر نشانہ لگا دیا۔ تیر شیر کی گردن سے آر پار ہو گیا جس سے شیر مر گیا۔ میں نے شہزادی کو نیچے اتارا اور واقعہ پوچھا۔ اس نے بتایا، میرے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، میں فلاں سلطنت کی شہزادی ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔
آپ ایک احسان اور کر دیں، مجھے میری سلطنت تک پہنچا دیں۔ میں درویش سے اجازت لے کر اس شہزادی کو لے کر اس سلطنت میں آ گیا۔ شہزادی نے اپنے باپ بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے میری بہادری اور ایمانداری دیکھ کر شہزادی کی شادی مجھ سے کروا دی۔ پھر 1 سال بعد جب بادشاہ مر گیا اور میری بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو ہونے والا شہزادہ تھا، بادشاہ کا کوئی اور بیٹا نہیں تھا، اس لیے ہمارے بیٹے کے جوان ہونے تک مجھے اس سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ بادشاہ نے وزیر کی قسمت پر رشک کیا اور کہا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو گھوڑے اور تحائف دے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کا شکریہ ادا کیا اور اپنی سلطنت میں آ کر عاجزی سے رہنے لگا۔ پیارے دوستو، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن ہر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جب عروج ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتا، اسلام کے ارکان پورے نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس گانوں اور شراب نوشی کی محفلیں سجاتا ہے اور طرح طرح کی ڈانس پارٹیز رکھتا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتا ہے اور خود ہی مالک بن بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے افضل خیال کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی زوال آتا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگنا اور گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ موت سے پہلے توبہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔